قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورۃ الفیل جو سورۃ مکیہ ہے، ہجرت سے قبل نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلے درس میں، خلاصہ درس میں الحمدللہ تقریباً مفصل بات اس واقعے پہ ہو چکی ہے. میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو میرے بھائی صرف جمعہ کے دن تشریف لاتے ہیں ان کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. یہ اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے یہ اس سال میں پیش آیا ہے جس سال میں ولادت ہوئی ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے. پہلے دور میں یہ بات اور یہ طریقہ رائج تھا کیونکہ اس وقت تاریخ کا ایسا حساب رکھنا جو ہے اس کا رواج نہیں تھا. جیسے آج کل الحمدللہ تاریخ کے مطابق اندراجات کرنا اور واقعات کو تاریخ کے تسلسل میں درج کر دینا آسان ہے کہ بھی آج مثلا فلاں 7 تاریخ ہے اور یہ 1413 ہجری کا سال ہے. اسی طرح عیسوی بھائی یہ مہینہ جو ہے تقریباً شاید میرے علم نہیں اگست کا شاید مہینہ ہے اور 1992 کا سال ہے. تو اب تو یہ آسان ہے بات. لیکن زمانہ قبل یعنی زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس زمانے میں تقویمات کا اور تواریخ کا اور اس کے درج کرنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ جو کوئی بڑا مشہور واقعہ گزرتا تھا اس واقعے کی مناسبت سے بات کو یاد رکھتے کہ بھئی فلاں آدمی اس زمانے میں آیا جب ایک بہت بڑی سیل آئی تھی اور بارش آئی تھی اور جس میں فلاں فلاں بستیوں پہ اثر ہوا تھا. ایسے واقعات کو یاد رکھا جاتا. تو اسی وجہ سے مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ بالکل یہ وہی سال ہے جس سال کے اندر ولادت ہوئی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس واقعے کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہمیر نے ملوک ہمیر میں جو یمن کے علاقوں میں اور ابشا کے علاقوں میں بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے اس زمانے میں 20,000 نصارہ کو یعنی دین عیسیٰ علیہ السلام پہ قائم رہنے والوں کو قتل کر دیا اور زندہ آگ میں جلا ڈالا. ان میں سے ایک آدمی بچا، اس نے جا کر اس واقعے کی ملک کیسر یعنی جو اس زمانے میں روم کے علاقے کا بادشاہ تھا اور دین نصرانی پہ تھا اس کو اطلاع دی. تو اس نے جوش میں آ کر نجاشی کو اس زمانے کے بادشاہ کو خط لکھا اور ساتھ فوج بھیجی. اپنے ملک سے بھی ایک بہت بڑا لشکر بھیجا جس کی قیادت کے لیے اس نے 2 کمانڈر بھیجے، ایک کا نام اریات تھا اور ایک کا نام ابرہہ. اور انہیں حکم دیا کہ اس بادشاہ ذو نواز سے جا کر اپنے نصرانیوں کا بدلہ لیں. انہوں نے آ کر اس کی سلطنت کو تہو بالا کر ڈالا اور اس سے ملک چھین لیا. اور اس کے بعد ذو نواز بھاگتا ہوا کسی دریا میں غرق ہو گیا اور وہ مر گیا. بعد میں اریات اور ابرہہ کا بھی آپس میں اختلاف ہوا تو اریات بھی مر گیا اور ابرہہ اکیلا اس علاقے میں بادشاہ بن گیا. جب اس نے اس علاقے پہ اپنا مکمل کنٹرول سنبھال لیا
تو اس کو حالات سے پتہ چلتا تھا کہ سرزمین عرب میں، سرزمین حجاز میں ایک گھر ہے جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اور جو کعبۃ اللہ کے نام سے موسوم ہے، اور جس کا سالانہ باقاعدہ حج ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے کائنات جو ہے وہ کھینچی ہوئی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس کے دل میں اللہ کے کعبے کے خلاف ایک حسد اور بغض پیدا ہوئی۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کریں، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، جیسے کہ قرآن مقدس نے خود فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی شکر ادا کرنا تو بڑی بات ہے، ہم تو اس کی نعمتیں گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ لیکن سارے قرآن مقدس کا آپ مطالعہ کریں، اللہ نے کسی نعمت پر اپنے بندوں پہ احسان نہیں جتلایا، فرمایا ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ پیدا کیا، ہم نے آسمان و زمین بنائے، ہم نے بارشیں برسائیں، ہم نے زمینوں میں کھیتیاں اگائی، ہم نے چشمے جاری کر دیے، بڑی اللہ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ لیکن بطور خاص اپنے بندوں پہ اگر اللہ نے احسان جتلایا ہے پورے قرآن پاک میں تو صرف دو نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت تو یہ اللہ کا گھر اور اللہ کا کعبہ اور اللہ کا حرم ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ نے احسان جتلایا اور فرمایا کہ اے مکے والو، کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے ہو کہ ہم نے کتنا بڑا احسان کیا ہے تم پر کہ تمہیں حرم آمن عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا تم یہ بات نہیں جانتے ہو کہ ہم نے تم کو ایک حرم عطا کیا ہے، اور ایک ایسا حرم جو امن والا ہے، جس میں ظاہری بھی امن ہے اور جس میں باطنی بھی امن ہے اور جس میں معنوی بھی امن ہے، کہ جو اس میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہری امن بھی نصیب فرما دیتے ہیں، اور جو اس گھر کا صحیح معنی میں احترام کرتا ہے اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بھی امن عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اس نعمت پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور دوسری نعمت جس کا اللہ نے احسان جتا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے اپنے مومن ایمان والے بندوں پہ تحقیق اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے ان میں بھیجا ہے رسول محمد الرسول اللہ۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں حضور کی رسالت پہ ایمان نصیب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حرم کعبہ میں حاضری کا اور قرآن سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ تو کعبۃ اللہ کا احترام جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی قبل، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کعبہ موجود، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کعبہ موجود، حضرت آدم علیہ السلام سے قبل بھی اللہ کا کعبہ موجود۔ تو اس کا اتنا بڑا احترام تھا، اتنا بڑا اکرام تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر قوم نے کعبے کا احترام اپنے عقل سے کیا، ہر قوم نے کعبۃ اللہ کا احترام جو ہے اپنے فکر و نظر سے کیا۔ جیسے مشرکین مکہ بھی کعبے کا احترام کرتے تھے، کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاتے تھے، کعبۃ اللہ پہ خوشبوئیں جلاتے تھے، کعبۃ اللہ کی بہت بڑی عظمت ان کے دلوں میں تھی۔ لیکن ان کے احترام کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ اللہ کے گھر میں 360 بت بھی رکھے ہوئے۔ اسی طریقے سے ان کے احترام کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ جب کوئی طواف کرنے کا ارادہ کرتا، مرد ہو یا عورت ہو، کہتے کپڑے اتار کے طواف کرو۔ ان کے نزدیک یہ توہین کا پہلو نہیں تھا بلکہ احترام کا پہلو تھا کہ بھئی ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے تو خدا کے گھر میں ان کپڑوں کے ساتھ ہم کیسے داخل ہوں۔ اپنی طرف سے وہ احترام کر رہے تھے۔ اس کا صحیح معنوں میں جو احترام و اکرام نصیب ہوا ہے ہر دور میں، ان لوگوں کو نصیب ہوا ہے جو مومن ہیں اور ایمان والے ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا احترام کرنا، کسی چیز کا اکرام کرنا، کسی چیز کی عظمت کا اپنے دلوں کے اندر اجاگر کرنا، ایک ہے محض اپنے فکر اور رائے سے، اپنے عقل سے،
اور ایک اکرام و تکریم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ہمیں ملے۔ اب دیکھیں کہ صحیح معنوں میں مثلاً اس مہینے کا، جس مہینے میں آپ الحمدللہ موجود ہیں، یہ مہینہ کتنی عظمتوں اور شان والا مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں میرے آقا کی ولادت مبارک ہوئی، اور اسی مہینے میں میرے آقا نے ہجرت فرمائی، اور اسی مہینے میں میرے آقا کی وفات ہوئی۔ یعنی اتنے عظیم شان واقعات اس مہینے میں پیش آئے، لیکن لوگوں نے اپنے عقل و فکر سے اس مہینے کی عزت و عظمت کا فیصلہ کیا۔ کسی نے یہ سمجھا کہ اگر اس مہینے میں ہم ایک آدھا جلسہ کر لیں گے، جلوس نکال لیں گے، تو اس مہینے کا حق ادا ہو جائے گا۔ کسی نے سمجھا کہ اگر ہم میلاد منا لیں گے تو اس مہینے کا حق ادا ہو جائے گا۔ کسی نے سمجھا کہ اگر ہم اپنے گھروں پہ جھنڈیاں لگا لیں گے اور ہم سبیلیں لگا لیں گے اور خیرات کر لیں گے تو حضور کی ولادت کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن خدا کے لیے آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کے غور کریں کہ اگر ساری مخلوق جتنی اللہ نے پیدا کی ہے، ہم اگر اپنی ساری جان مال بھی قربان کر دیں تو کیا حضور کی ایک ایک احسان کا بدلہ بھی ہم اتار سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بعثت کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک طرف اسی مہینے میں اللہ نے حضور کو ولادت کا شرف بخشا ہے تو پھر وفات بھی تو اسی مہینے میں ہے۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ جس تاریخ کو ولادت ہے اسی تاریخ کو وفات ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے عقل سے اس دن کو خوشی کا دن منا لیا تو پھر اس سے بڑا غم کا کون سا دن ہوگا کہ اسی دن میں حضور پاک نے وفات فرمائی۔ اگر اسی دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اسی دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، اسی دن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، تو اب اس دن کے اندر خوشیاں منانے کا مجھے آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمارے ظاہری رسم و رواج کا، جیسے کہ نعوذ باللہ کل میں نے ایک اخبار میں پڑھا، ایک مولوی صاحب نے بیان دیا کہ جو لوگ میلاد نہیں مناتے وہ اسلام سے بھی خارج ہیں۔ یعنی اب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ کیا سیدنا ابی بکر نے میلاد منایا، کیا سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اسی طرح میلاد منائے؟ اسی طرح کیا انہوں نے کوئی ایسی باتیں اثر انجام دی ہیں تو ان کے بارے میں فتویٰ کیا ہوگا؟ 1,24,000 صحابہ کا زمانہ گزر گیا، صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کا زمانہ گزر گیا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 600 سال کے بعد یہ رسم نے رواج پکڑا۔ اور حالانکہ اگر آپ غور کریں گے، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کر اپنے دماغ کو پارٹی سے اور جماعتوں سے بالکل خالی کر کے صحیح معنوں میں ایمان و اسلام کو سمجھتے ہوئے بڑے غور و فکر سے اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ دن منانا یا ڈے منانا یا یوم پیدائش منانا یا یوم وفات منانا یہ اسلام کا فلسفہ ہی نہیں ہے، یہ تو عیسائیت کا فلسفہ ہے۔ اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ تو فلسفہ ہی نہیں ہے ہمارا۔ اگر ہمارا یہ فلسفہ ہوتا تو پھر سب سے زیادہ حقدار حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو ابو البشر ہیں، جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے۔ اگر باپ نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ اور اس کے بعد آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے ہماری باتیں یہ دین ہوتی تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جس کی ملت ابراہیم پہ ہم قائم ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم اگر آگے بڑھیں گے تو پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور اگر یہ باتیں ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے بغیر کسی جھگڑے اور اختلاف کے ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ اگر اس قسم کے میلاد کی محفلیں پہلے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ دین ہے یا دین نہیں ہے، اگر یہ کام کرنا دین ہے تو کیا دین مکمل ہو چکا ہے یا دین ادھورا ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا ٹھنڈے دل سے۔ قطعی طور پہ آپ ان باتوں میں نہ پڑیں کہ جی یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے اور یہ وہابی ہے اور یہ اہل حدیث ہے اور یہ تبلیغی ہے۔
آپ بحیثیت ایک مومن کے، مسلمان کے، کلمہ پڑھنے والے کے اور حضور کی رسالت کو ماننے والے کے ٹھنڈے دل سے اس بات پہ غور کریں کہ کیا یہ کام جو ہم کرتے ہیں 12 کو، یہ کام دین ہے یا دین نہیں ہے؟ اور اگر یہ کام دین ہے تو کیا دین مکمل ہو گیا یا دین ادھورا ہے؟ اور اگر دین مکمل ہو گیا اور آیت عرفات میں نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو پھر اگر دین ہے اور دین مکمل ہے تو اس کا حکم قرآن میں ہوتا، اس کا حکم حدیث محمد مصطفیٰ میں ہوتا، اس کا حکم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول میں ہوتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب وضو سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اگر نماز کا ارادہ ہو تو تم وضو کرو، اور اگر پانی نہ ملے تو تم تیمم کرو، اگر رمضان کا چاند آئے تو تم روزہ رکھو، اور جب سورج ڈوب جائے تم افطار کرو، اور جب صبح صادق ہو جائے تو تم رات کا کھانا بند کر دو۔ جس قرآن پاک نے ہمیں روزے کے احکام سمجھا دیے، جس قرآن مقدس نے ہمیں حج کے احکام سمجھا دیے، جس قرآن مقدس نے ہمیں نماز کے احکام سمجھا دیے، جس قرآن مقدس نے ہمیں زکوٰۃ کے احکام سمجھا دیے، جس قرآن مقدس نے ہمیں نکاح اور طلاق کے احکام سمجھا دیے، جس قرآن پاک نے ہمیں ولادت اور رضاعت دودھ پینے کے مسئلے تک سمجھا دیے، جس قرآن مقدس نے ہمیں حضور کی اطاعت کا مقام سمجھا دیا، جس قرآن مقدس نے ہمیں صحابہ کی عظمت کا سبق پڑھا دیا، جس قرآن مجید نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ جب تک تمہارا عمل تابع نہیں ہوگا محمد مصطفیٰ کے، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، جس قرآن پاک نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ میرے رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور جس قرآن نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جس نے میرے پاک نبی کی اطاعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے فرما برداری کی، اور جس قرآن نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے تو پھر محمد عربی کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور 1 منٹ کے لیے اگر ہم کہیں کہ جی دین نہیں ہے لیکن ایک اچھا کام ہے، تو کیا حضور پاک نے اپنے ابا آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کام کیا؟ میرے آقا نے اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی دن منایا؟ حضور پاک نے اپنے اماں کے لیے کوئی دن بی بی حوا کے لیے منایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی، اور بیوی بھی وہ خدیجۃ الکبریٰ جو محسنہ اسلام ہے، جس کے اسلام پر احسانات ہیں، جس کے احسانات صرف حضور پہ نہیں اسلام پہ احسان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور پھر سب سے بڑا دیکھیں شہید اسلام جس کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے، حضور کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی دن مقرر کیا؟ تو اس لیے خدا کے لیے آپ سمجھیں اصل اس دن کے منانے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے فکر و نظر کو اس بات پہ غور کرنے کے لیے مجبور کریں کہ اس دن اللہ نے جو نبی پیدا فرمایا وہ کیا پیغام لے کے آئے۔ اگر ہم حضور کے اس پیغام پر مضبوطی سے قائم ہیں تو گویا ہم نے حضور کی ولادت کا احترام کیا، اور اگر ہم حضور کے اس منہج پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ پر، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر ہم قائم نہیں ہیں تو گویا پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کیوں بھیجا؟ کہ دنیا سے کفر اور شرک کو مٹا ڈالیں، دنیا کے اندر غیروں کی بندگی سے چھڑا کے میری بندگی کا سبق پڑھا ڈالیں، لوگوں کو گناہوں کو بچا کر نیکیوں کا خوگر بنا ڈالیں، ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ احترام کعبہ تو کافر بھی کرتے تھے، احترام کعبہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، لیکن اصل کعبے کا احترام کیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ آپ ایمان سے ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اگر ایک آدمی
خدا کے گھر کے کعبے کے غلاف کو تو چومے اور آنکھوں پہ رکھ لے اور وصیت کر جائے کہ میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں بھی ساتھ رکھا جائے اور میرے کفن کے ساتھ بھی رکھا جائے، اور اللہ کے کعبے کی دیواروں کو سارا دن دیوانہ وار چومتا رہے اور چاٹتا رہے، اور جب نماز کا وقت آئے تو باہر نکل جائے، آپ اندازہ فرمائیں، ایمان سے کہیں اس نے کعبے کا احترام کیا ہے؟ اگر اس نے کعبے کا احترام صرف چومنے کا نام ہے، کعبے کا احترام صرف غلافوں کو آنکھوں پہ رکھنے کا نام ہے، تو پھر تو غلاف کا ٹکڑا کسی بھی ملک میں ہم بھیج سکتے ہیں اور دنیا اس کو باری باری سب چوم کے اپنی آنکھوں پہ رکھ سکتی ہے۔ تو اصل مطلب کیا ہوا کہ کعبے کا احترام کیا ہے کہ اس کا حق ادا کر کے طواف کیا جائے، کعبے کا احترام کیا ہے کہ 5 وقت اس کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کی نماز ادا کی جائے۔ تو اصل جو احترام ہے وہ یہ احترام ہے۔ اگر ایک آدمی آج یہ احترام کرے کہ جب حج پڑھنے کے لیے آئے وہ کہے بھی صفا مروہ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں یہ صفا دوڑی تھی بی بی ام اسماعیل، ہم اس کی تاریخ پیدائش نکال کر ہم اس کا میلاد بنا لیتے ہیں، بات ختم ہوگی، دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کہیں گے اس نے اپنے عقل سے احترام کیا ہے لیکن اس نے شریعت کا احترام نہیں کیا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہمیں ام اسماعیل کے یوم پیدائش سے بھی کوئی تعلق نہیں، ہمیں ام اسماعیل کے یوم وفات سے بھی کوئی تعلق نہیں، ہمیں تعلق اس عمل سے ہے جو انہوں نے کیا تھا اور اللہ نے قبول فرما لیا۔ کہ اپنے بیٹے کو تڑپتے دیکھ کر جب بی بی دوڑی اور پانی ڈھونڈنے کے لیے اس نے سعی کی تو اللہ نے ایک سبق دیا کہ ہر بندہ اپنے لیے سعی و عمل بھی کرے، اپنے لیے دوڑ اور دھوپ بھی کرے، اور اپنے لیے مشرق سے مغرب تک جانا پڑے تو جائے، اپنے لیے پہاڑوں پہ چڑھنا پڑے تو چڑھے، لیکن پھر امیدیں اپنے اللہ کی طرف رکھ لے کہ جب ہر طرف سے نا امیدی ہو جاتی ہے، اللہ چاہتے ہیں تو کبھی بارشیں برسا دیتے ہیں اور کبھی چاہتے ہیں تو قدم اسماعیل سے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ کہ ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس یاد کو ہم تازہ رکھیں، اس عمل کو ہم تازہ رکھیں، تو ہم نے صحیح معنوں میں ام اسماعیل کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ اسلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو بڑی عظمت دی ہے۔ اسی لیے میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ، جب حضور کا نام آئے آہستہ سے، کیونکہ اللہ کے کعبے میں مختلف لوگ مختلف عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی آدمی طواف میں مشغول ہوتا ہے، کوئی آدمی قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے، کوئی آدمی نماز میں مشغول ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنے ورد و اوراد میں مشغول ہوتا ہے، جس کا آج ہم لوگ خیال نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی ایذاء مسلم ہے، یعنی مسلمان کو ایذا پہنچانا ہے کہ وہ آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور ہم زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی نماز کے خشوع اور خضوع کو توڑ ڈالا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سپیکر باندھ کے محلے کو پورے کو جناب شور مچا کے جگانا شروع کر دیں تو یہ جگانا نہیں ہوتا، یہ ایذاء مسلم ہے جو حرام ہے، کیونکہ جس آدمی نے روزہ رکھنا ہے اسے آپ شور نہ بھی کریں تو وہ اٹھے گا، اور جس نے روزہ نہیں رکھنا ہے وہ اپنے کمرے کو ایسا ساؤنڈ پروف کر دے گا کہ تیری آواز بھی اندر نہ آئے اور وہ شیطان کی طرح سوتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ چیزیں ایذاء مسلم کہلاتی ہے۔ ایک آدمی اپنی عبادت میں مشغول ہے، آپ انتظار کر لیں، جب وہ عبادت سے فارغ ہو آپ بات کریں۔ اگر آپ نے جا کے اس کی عبادت میں کہا السلام علیکم تو اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ اگر آپ کو جواب نہ دے تو تب بھی مشکل ہے، اور جواب دے تو جو اس کا دل اپنے اللہ سے جڑا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس لیے ہمیشہ ان چیزوں سے بچا کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت بھی وہی اللہ کے ہاں قبول ہے جو عین سنت کے مطابق ہو۔ اسی لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات تہجد پڑھ رہے تھے اور بڑا آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، بالکل یعنی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، اور ان کے مقابلے پہ دیکھا حضور پاک نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسری جگہ قرآن کھڑے پڑھ رہے ہیں اور زور زور سے پڑھ رہے۔ صبح کی نماز کے بعد آقا نے دونوں کو بلا لیا اور آپ نے فرمایا کہ یا ابی بکر کیا وجہ ہے کہ رات میں آپ کے پاس سے گزرا، تم بڑا آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ تم کون سی سورت پڑھ رہے ہو۔ تو سیدنا ابی بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا مقصد اپنے اس پروردگار عالم کو سنانا تھا جس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو پھر مجھے زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اگر آہستہ بھی پڑھتا ہوں تو میرا رب تو سن رہا تھا، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر تم زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا حضور میرا دل یہ چاہتا تھا کہ اطرد الشیطان، کہ میں زور زور سے پڑھوں اور شیطان کو بھگا ڈالوں اور جو سو رہے ہیں ان کو جگا ڈالوں۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ابو بکر تم تھوڑا زور سے پڑھا کرو اور عمر تم تھوڑا آہستہ پڑھا کرو، اعتدال میں رہا کرو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو ہمارے آج کل کے علاقوں میں ہمارے ملک کے اندر حضرات نے دین بنایا ہوا ہے، حقیقتاً آپ قریب سے دیکھیں گے وہ دین نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ایذائے مسلم میں شمار ہوتا ہے، کہ ایک ایک رات میں مثلاً آ کر آپ نے قرآن شروع کر دیا، جی شبینہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس شبینے کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث پاک میں ثبوت ہے، نہ صحابہ نے کبھی پڑھا ہے نہ تابعین نے کبھی پڑھا ہے، بلکہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ قرآن کو 3 دن سے پہلے ختم نہ کیا کرو، یعنی زیادہ پڑھنے کا شوق بھی ہو تو 10 پارے پڑھا کرو۔ اگر بعض علماء نے یا تابعین نے یا بزرگوں نے روز قرآن بھی پڑھا ہے تو یہ ان کے اپنے انفرادی عمل ہے، یہ عمل جو ہیں ایسے نہیں ہوتے کہ جن کو حجت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ مثال کے طور پر حضور نے تہجد 8 رکعت پڑھی ہے تو ہمارے لیے 8 رکعت سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی 100 رکعت بھی پڑھتا ہے تو اس کا 100 رکعت پڑھنا جو ہے وہ سنت نہیں بنے گا، سنت وہ بنے گی جو بتلائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس کا ذاتی عمل کہلائے گا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا انعامدار سرکار مدینہ جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بی بی مریم کی بڑی تصویر بنی ہوئی تھی اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو میرے آقا جوش میں آیا، فرمایا قاتلہم اللہ، فرمایا اللہ ان کافروں کو برباد کر ڈالے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہلاک و تباہ کر ڈالے کہ خدا کے کعبے میں بھی انہوں نے بت پرستی کر دی اور پیغمبروں کی تصویریں بنا ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان کو بد دعائیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تمام تماثیل و تصاویر کو ہٹا دیا جائے، جو مجسمے کی شکل میں ہیں ان کو اٹھا کے باہر توڑ دیا جائے، اور جو تصویریں دیواروں پہ بنی ہوئی ہیں ان کو رنگ کر کے میٹ دیا جائے تاکہ آئندہ وہ نظر نہ آئیں۔ تو کعبۃ اللہ کا احترام جو ہے وہ تو کافر بھی کرتے تھے۔ تو یہی وجہ سن کر ابرہہ کے دل کے اندر ایک بہت بڑا حسد پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا کعبہ ہے اور اس کے احترام میں لوگ اتنی دیوانے ہو گئے ہیں کہ شام سے اور مشرق سے اور مغرب سے اور شمال سے اور جنوب سے اور سواریوں پر اور پیدل اور جا رہے ہیں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے۔ تو ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اپنے ملک میں اللہ کے کعبے کے مقابلے پہ ایک کنیسہ بنا دوں، ایک کعبہ بنا دوں۔ تو اس نے اپنے ملک والوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑا کنیسہ بناؤ۔ انہوں نے عظیم الشان ایک معبد تعمیر کیا۔ اس دور میں وہ اتنی اونچی عمارت تھی کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جاتی تھیں، اور اس کو اس نے بڑے سونے اور چاندی کے پانی سے مزین کیا، اور اس میں جواہرات اور موتیوں کے کام کرائے۔ وہ پاگل یہ نہ سمجھا کہ موتیوں کی وجہ سے کوئی گھر مقبول نہیں ہوتا، وہ یہ نہ سمجھا کہ سونے اور چاندی کی وجہ سے کوئی گھر مقبول نہیں ہوتا۔ گھر تو تب مقبول ہوتا ہے جس کو اللہ قبولیت بخشے، جس کو اللہ تبارک و تعالی عزت و شرف بخشے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سونے کی انگوٹھی پھینک دے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا، لیکن اگر وہی آدمی اللہ کے قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی پھینکے تو آپ کو کتنی غصہ آئے گا، کیونکہ سونے کی کیا حقیقت ہے، چاندی کی کیا حیثیت ہے۔ کوئی آدمی اگر ہیرا بھی اٹھا کے پھینک دے تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے بھی خیال رکھو گم نہ ہو جائے، قیمتی چیز ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے ہیرے کی توہین اور بے ادبی کر ڈالی ہے، توبہ کرو اور خیرات کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ لیکن اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہے، چاہے بیٹا بھی ہو، تو آدمی منہ پہ تھپڑ مار دے گا، کیونکہ جس چیز کو عزت اللہ نے بخشی ہو اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعائیں سکھلائیں
کہ جب تم باہر سے آؤ اور کعبے پہ نظر پڑے تو تم ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس گھر کی شرف میں، عزت میں، قرابت میں اور ترقی عطا فرما، اور تم یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ جو اس گھر کی عزت کریں تو ان کو بھی عزت عطا فرما۔ اور وہ عزت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو اس کا حج کرنے کے لیے آئیں اور عمرہ کرنے کے لیے آئیں، کیونکہ صحیح معنوں میں عزت کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے گھر بنانے کے بعد حج کے لیے بلایا اور وہ ان کی حکم پر چلے آ رہے ہیں۔ اب ابرہہ نے جب وہ کنیسہ بنا دیا، اس کے بعد اس نے اعلان کرا دیا کہ بھئی ہمارے ملک میں کعبہ بن گیا ہے، اب مکہ شریف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب وہاں حج پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمام لوگ سال میں آ کر ہمارے کعبے کا حج کریں۔ اس بے وقوف نے سمجھا کہ جو بھی کعبہ بنا لے گا شاید وہ حج بن جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو اس زمانے میں جو عرب موجود تھے، قحطان کے قبائل تھے، عدنان کے قبائل تھے، بنو ثقیف کے قبائل تھے، قریش کے قبائل تھے، بڑے بڑے قبائل اس زمانے میں بھی آباد تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ اللہ کے کعبے پہ اس نے کعبہ بنایا ہے تو کچھ تاجروں کا وفد گیا ہوا تھا عرب سے، اس کے علاقے کے اندر انہوں نے جا کر اس کے کنیسہ میں، اس کے معبد خانے میں رات کو گندگی کی اور ساری دیواروں پہ گندگی لگا کے چھپ گئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بظاہر انہوں نے اس کے باہر خوشبو جلائی، جیسے آپ نے دیکھا ہے عرب میں ماشاءاللہ رواج ہے، یہ خوشبوئیں جلاتے ہیں کہ آگ کے انگاروں پہ لکڑیاں رکھتے ہیں جس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جناب بظاہر یہ کیا کہ اس کے قریب جا کر ایسے خوش تھا اور سارے کا سارا کنیسہ تباہ ہو گیا۔ تو جب پتہ چلا ابرہہ کو کہ ایسا کیا ہے، اس نے کہا خدا جانے یہ کرنے والے اور کوئی نہیں ہو سکتے، لازمی بات ہے کہ قریش کے لوگ ہوں گے، یہ اسی کعبہ کے ماننے والے لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے کعبے کا مقابلہ کیا ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ چلو اپنے لشکر کو تیاری کرو، اور اس نے بادشاہ کو بھی لکھا کہ ہمارے کعبے کی توہین ہوئی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ بھی نصرانی تھا اور نصارہ کے مذہب پہ تھا۔ اس کو بھی لکھا کہ آپ میری کمک کے لیے فوج بھیجیں۔ تو اس نے اس زمانے میں 8 ہاتھی بھیجے اور ایک فوج کا دستہ بھیجا، اور اس کے بعد ابرہہ ایک بہت بڑی قوت لے کر، ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر اس اعلان کے ساتھ اپنے ملک سے چلا کہ میں اللہ کے کعبے کو گرا ڈالوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کو میں توڑ دوں گا تاکہ آئندہ کوئی وہاں نہ جائے اور کوئی حج نہ کرے۔ اور ہاتھی ساتھ لانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے کعبے کی دیواروں میں ہم رسے اور زنجیر ڈال لیں گے اور ان کو ہاتھیوں سے باندھیں گے، اور ہاتھی جب کھینچیں گے تو ایک ہی وقت میں فوری طور پر اللہ کے کعبے کی دیواریں نعوذ باللہ گر جائیں گی۔ اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کعبہ ان دیواروں کا نام نہیں ہے، کعبۃ اللہ کا حکم جو ہے وہ تحت سرا سے لے کر 7ویں آسمان تک ہے، اور اس کے بعد پھر بیت المعمور اللہ کا کعبہ ہے۔ تو یہ اگر فضا جو خالی ہے وہ بھی کعبے کے حکم کے اندر ہے، یعنی اگر کوئی آدمی آج ہوائی جہاز میں اتنا اونچا 30,000 فٹ اور 30,000 قدم پہ اڑ رہا ہو اگر نماز پڑھے گا تو یہ شریعت نہیں کہتی کہ وہ الٹا لٹک کے نماز پڑھے کہ کعبہ تو نیچے ہو گیا، بلکہ وہ اسی جہت میں نماز پڑھے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی آبدوز کشتیوں پہ زمین کے پانی کے نیچے چلا جائے اور بظاہر وہ کعبۃ اللہ کی سطح سے بھی نیچے ہو جائے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ گردن کو اوپر کر کے نماز پڑھے، بلکہ اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اسی جہت کا حکم توجہ کر لے، کیونکہ اس کعبے کا حکم جو ہے 7 زمینوں تک ہے اور اسی کعبے کا حکم جو ہے آسمانوں تک ہے۔ اس فضا کو بھی وہی حق حاصل ہے جو اس کعبۃ اللہ کو حق حاصل ہے۔ اس نے جب اپنے لشکر کو تیار کیا تو راستے میں کچھ قبائل نے مقابلہ کیا، لیکن وہ بیچارے جنگ ہار گئے۔ اس کے پاس بہت بڑی طاقت تھی، اس کا مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ راستے میں جنہوں نے مقابلہ کیا اس نے ان کو مار ڈالا اور ان کے سرداروں کو گرفتار کر لیا۔ ایک اس میں ذو نفر بھی تھا اور ایک حبیب ابن نوفل بھی تھا۔ ان کو گرفتار کر کے ساتھ لایا۔ طائف کا سب سے بڑا طاقتور قبیلہ جسے بنو ثقیف کہا جاتا ہے، انہوں نے پہلے تو ارادہ کیا کہ ہم مقابلہ کریں اس کا، لیکن بعد میں سوچنے لگے کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے. ہمیں اپنا ایک وفد بھیجنا چاہیے ابرہہ کے پاس. اگر وہ ہمارے معبد کی، کیونکہ ان کا بت جو ہے وہ لات تھا، وہ اس کی پوجا کرتے تھے اور اس کو اپنے معبد خانے میں اس نے رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا اگر وہ ہمارے خدا کو نہ چھیڑے اور ہمارے معبد خانے کے خلاف کوئی حرکت نہ کرے تو آئے اور طائف سے گزر جائے، ہم اس کے راستے میں کوئی تعرض نہیں کریں گے. اور اگر اس نے ہمارے معبد خانے کو بھی گرانے کا ارادہ کیا ہے تو پھر ہم جنگ لڑیں گے. تو انہوں نے جب اپنا وفد بھیجا تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو تم سے لڑنے آیا ہی نہیں ہوں، میرا مقصد تو لڑائی ہے نہیں، میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں اللہ کے کعبے کو نعوذ باللہ جا کر گرا ڈالوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہارا کام جانے، ہم تم سے نہیں لڑتے ہیں. وہ آتے ہوئے راستے میں ایک مقام ہے مغمس جسے کہتے ہیں، اس مقام پہ اس نے آ کے پڑاؤ ڈالا. اس نے آ کر قیام کیا اور اس کے فوجیوں نے باہر سے گشت وشت شروع کی تاکہ مکہ میں جانے کے راستے دیکھ لیں، اور ساتھ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم دیکھیں کہ قریش مکہ مقابلے کے لیے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں. تو جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی مقابلے کے لیے حرکت پیدا نہیں ہوئی تو اس نے اپنا ایک سفیر بھیجا جس کا نام حناتہ حمیری تھا. اس سفیر کو اس نے مکے میں بھیجا کہ جا کے سردار مکہ سے بات کرو کہ تم لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، تم لوگ میرا راستہ نہ روکو، میں صرف کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں. تو اگر تم میرا راستہ نہیں روکو گے تو میں بھی تم سے کوئی جھگڑا نہیں کروں گا اور لڑائی نہیں کروں گا، اور اگر تم نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو پھر میں تمہارا مقابلہ کروں گا. اس زمانے میں سرداری تھی مکے پر عبد المطلب کی، جو دادا ہیں حضرت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو فوت ہو چکے تھے، ان کے والد ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اور پہلے فوت ہو گئے. عبد المطلب کی سرداری کا زمانہ تھا. حناتہ الحمیری آیا اور اس نے عبد المطلب سے آ کے بات کی. عبد المطلب کو ملا، دیکھا عبد المطلب بہت بڑا، کتابوں میں لکھا ہے تاریخ میں کہ بڑا ہی خوبصورت آدمی تھا. آخر وہ کیسے خوبصورت نہیں ہوگا، قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا اور جد امجد تھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. ظاہری خوبصورتی تو اس کے پاس بھی تھی لیکن باطنی خوبصورتی سے محروم تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ عبد المطلب ایک بڑا وجیح آدمی ہے اور بڑا متحمل المزاج سردار آدمی ہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی اپنے بادشاہ کو تم قائل کرو، انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کے کعبے سے کیوں وہ جنگ کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا جی یہ بات بہرحال میں تو بادشاہ کو نہیں کہہ سکتا جو حبش سے چلا ہے اور نجاشی سے وہاں سے فوجیں لے گئے اور یہاں مکے پہنچ گیا ہے، اب میری بات سے کو واپس چلا جائے گا. لیکن میں اتنی کر سکتا ہوں کہ آپ کو لے کر اپنے بادشاہ سے ملا ڈالوں، آپ اس سے خود بات کر لیں. ابرہہ سے ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات سے کوئی اثر قبول کر لے. اسی اسنا میں عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کا 200 اونٹوں کا ایک ریوڑ جو ہے وہ ابرہہ کے فوجیوں نے آ کے پکڑ لیا ہے اور وہ اونٹ پکڑ کے لے گئے ہیں. عبد المطلب یہاں سے روانہ ہوئے اور مورخین نے اس کے لیے بڑے بڑے واقعات لکھے ہیں کہ انہوں نے حبیب ابن نوفل سے کیسے رابطہ قائم کیا، انہوں نے اس ذو نفر سے کیسے رابطہ قائم کیا، اور ان کا ایک بہت بڑا جو خادم تھا، کوئی ان کا فیل بان تھا، اس سے بھی عبد المطلب کا تعارف تھا. اس نے بھی جا کے ابرہہ سے کہا. بہرحال وہ ابرہہ کے پاس آئے. ابرہہ نے جب دیکھا عبد المطلب کو اور ان کی ذاتی وجاہت کو تو عبد المطلب کا اتنا روب پڑا کہ بادشاہ فوراً کرسی سے اتر کے اپنے قالین پہ بیٹھ گیا. کیونکہ کرسی ایک تھی، اس نے سوچا کہ اگر میں کرسی پہ بیٹھوں گا تو انہیں کہاں بٹھاؤں گا، اس لیے وہ نیچے بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ اسی مسند پہ عبد المطلب کو بٹھایا اور پوچھا کہ ہاں آپ مکے کے سردار ہیں اور آپ اس وقت مکہ مکرمہ کے تمام سرداروں کے بڑے ہیں، آپ فرمائیں کہ آپ کیسے تشریف لائے ہیں. تو عبد المطلب نے بتایا کہ اصل میں میرے آنے کی تو صرف ایک وجہ ہے کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں ان کے چھڑانے کے لیے آیا ہوں. تو ابرہہ بے تحاشا ہنسنے لگ گیا. عبد المطلب نے کہا کہ کیا بات ہے؟
اس نے کہا کہ جب تم پہلے پہلے آئے اور میں نے تمہیں دور سے دیکھا تو میرے دل میں تمہاری بڑی تکریم اور عزت پیدا ہوئی، لیکن اب جب تم نے بات کی ہے تو وہ ساری عزت جو تھی میرے دل سے ختم ہو گئی۔ عبد المطلب نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم اتنے بڑے سردار ہو، اتنے بڑے عقل والے ہو، اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے کعبے کے مجاور ہیں، تو میں اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تم نے کعبہ کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں کی، تم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، کوئی سفارش نہیں کی بھی مہربانی کرو خدا کے کعبے کو نہ گراؤ، تم نے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے، تمہارے نزدیک اونٹ زیادہ قیمتی ہیں کعبے سے، کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر پڑ گئی، تو اس لیے میرے دل میں تیری عزت اور عظمت جو تھی وہ گھٹ گئی۔ عبد المطلب جلال میں آئے، انہوں نے فرمایا کہ ابرہا بات سنو، ان اونٹوں کا مالک اور سردار میں ہوں، اس لیے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اس گھر کا بھی ایک رب ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، ہم تو صرف ان اونٹوں کے مالک تھے، اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں، وہ جس کا گھر ہے وہ خود چھڑائے گا، اس کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی آپ سے کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا ان کو اونٹ واپس کر دو۔ اونٹ واپس کر دیے گئے، لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا۔ اس نے دوسرے دن حکم دیا اپنے لشکر کو کہ ہاتھیوں کو آگے رکھیں، اور جیسے اس زمانے میں رواج تھے میسرا اور میمنہ، اور آگے اور پیچھے فوجوں کو تقسیم کیا جاتا تھا، دائیں اور بائیں اور درمیان میں، اس نے اپنے فوجوں کو بڑھانا چاہا، تو ان ہاتھیوں میں جو سب سے بڑا طاقتور ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ اس ہاتھی کے کان میں اس آدمی نے جس کو حبیب بن نوفل کو اس نے گرفتار کیا ہوا تھا، اس قیدی نے اس ہاتھی کے قریب آیا اور اس کے کان میں آ کے کہنے لگا کہ محمود تمہارا نام بڑا اچھا ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ تمہیں آج یہ اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے لے جا رہے ہیں، لہذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم واپس مڑ جاؤ، اللہ کے کعبے کو گرانے کی جرت نہ کرو۔ تو خدا کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس کی آواز کو جانور تک بھی پہنچا دیا۔ اللہ چاہے تو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھا دے، اللہ چاہے تو جانوروں کی باتیں بھی سمجھا دیں، اور چاہے تو جانوروں کو بندوں کی باتیں بھی سمجھا دے۔ آج کل تو یہ بات بڑی عام ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے سدھائے ہوئے پرندے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے سدھائے ہوئے شکار کرنے والے کتے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے تفتیش اور مجرموں کا تعاقب کرنے والے کتے ہوتے ہیں، کہ جہاں انسانوں کی آنکھیں ناکام ہو جاتی ہیں، جہاں انسانوں کے دماغ کام نہیں کرتے ہیں، وہ بو سونگھتے ہوئے مجرم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اب جب ہاتھی کو اٹھانے لگے تو وہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس ہاتھی کو مارنے کی بڑی کوشش کی، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہاتھیوں کے لیے بڑے بڑے لوہے کے گرز ہوتے ہیں، اور آگے بڑا ان کو تیز قسم کی دھار لگی ہوتی ہے، کہ جب ہاتھی ضد کرتا ہے تو پھر ہاتھی کو مارتے ہیں، اور وہ پورے لوہے کے گرز ان کے بدن میں گھس جاتے ہیں۔ انہوں نے اس سے مارا، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں۔ فیلبان نے ایسے کیا کہ ہاتھی کا رخ بدلا، کعبۃ اللہ کے بجائے پھر حبشہ کی طرف کیا جہاں سے آیا تھا۔ تو جب ادھر رخ بدلا تو ہاتھی کھڑا ہو گیا اور پہلے کر کے چلنے لگ گیا۔ پھر اس نے ہاتھی کا رخ دوسرے شہر کی طرف بدلا تو ادھر بھی وہ دوڑنے لگ گیا۔ پھر طریقے سے جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا تو پھر ہاتھی بیٹھ گیا۔ تو ان نے سمجھ لیا کہ اب یہ ہاتھی تو نہیں اٹھ چلتا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ چلو جو ہاتھی رہتے ہیں رہ جائیں، جو چلتے ہیں چلیں، جو نہیں چلتے ہیں نہیں چلیں، فوجیں آگے بڑھیں۔ اتنی اسی اثنا کے اندر جدے کی جانب سے، جدہ چونکہ دریا ہے سمندر کے کنارے پہ ہے، اس کی جانب سے ایک بڑے سے بڑے غول کے غول، یعنی جسے آپ کہیں ٹکڑیوں میں بڑے پرندے آئے، اور ان پرندوں کی چونچ میں ایک پتھر تھا، اور ان کے دونوں پنجوں میں بھی ایک ایک پتھر تھا۔ یعنی وہ پرندے جو تھے کہ گویا انہوں نے 3 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، لیکن وہ پرندے جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ابابیل، یہ دیکھتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چڑیاں اڑتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہی ابابیل ہے۔ یہ غلط بات ہے، ابابیل اس پرندے کا نام آپ لوگوں نے رکھا ہے، قرآن میں جو ابابیل ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک نے جو فرمایا ابابیل تو اس کا معنی یہ ہے غول کے غول، یعنی ٹکڑیوں کی ٹکڑیاں۔ ابابیل کسی پرندے کا نام قرآن نے نہیں بتلایا، بلکہ وہ ایک خاص پرندے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان لوگوں سے سنا
جو اس واقعے کے اندر موجود تھے، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے بالکل حضور پاک کے سال پیدائش کا واقعہ ہے، تو ایسے لوگ تو حضور کی نبوت کی بعثت کے زمانے میں بھی موجود تھے جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے بتلایا کہ جو پرندے آئے تھے ان پرندوں کا بدن جو تھا ایسے تھا کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے اور بڑی چڑیوں سے بڑے تھے۔ انہوں نے کہا وہ پرندے جو وہاں سے آئے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی نقل کیا کہ وہ پرندے جو ہیں بالکل سیاہ شکل کے تھے۔ شاید خدا کی حکمت ہو کہ آنے والے بھی تو سیاہ لوگ تھے، اللہ نے ان کے عذاب کے لیے بھی سیاہ شکل کے پرندے مسلط فرما دیے ہوں تو کون سی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ اور وہ پرندے جب آئے تو ان پرندوں نے آ کر اپنی وہ کنکریاں جو تھیں ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں انہوں نے وہ کنکریاں ڈالی۔ ان کنکریوں میں اللہ نے ایسا عذاب رکھا تھا کہ اگر وہ سوار کے سر پہ ڈالی جاتی تو وہ اونٹ سے اور ہاتھی سے نکل کر زمین میں دھنس جاتی، اور انہوں نے اس کی تمام لشکر کو ملیا میٹ کر ڈالا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جس کو لگتی تھی ان کے بدن میں ایک خاص مرض پیدا ہو جاتی تھی اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو کے گلنا شروع ہو جاتا تھا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں تو صرف اتنی فرمایا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلًا کہ ہم نے ان پہ بھیجے پرندے اور غول کے درغول ابابیل اور بھیجے جو صحیح تو انہوں نے کیا کیا ترمیہم بحجارۃ انہوں نے ان پہ آ کے پھینکے پتھر، اور وہ پتھر کہاں سے تھے؟ من سجیل، بعض علماء نے فرمایا یعنی وہ سخت پکے ہوئے پتھر تھے۔ بعض علماء نے فرمایا سجیل کا معنی یہ ہے کہ جو سجل میں اللہ نے ان کے لیے لکھ ڈالے تھے، جیسے سجین اس رجسٹر کو کہا جاتا ہے جہاں جہنمیوں کے احوال لکھے جاتے ہیں، تو سجیل کے اندر بھی اللہ نے لکھا تھا کہ ایسے ہاتھیوں کے بادشاہ پہ ہم عذاب بھیجیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ سجیل کا معنی یہ ہے کہ وہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی وہ پتھر جو تھے وہ جہنم میں سے تھے اور جہنم کی آگ میں سے پکائے ہوئے تھے، اور جب ان پر وہ پتھر ڈالے گئے تو ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے پھر ان کو ایسے کر ڈالا جیسے بھوسا ہو جانوروں کا چبایا ہوا۔ آپ نے گندم کا بھوسا تو دیکھا نا، تنکے تنکے ہو جاتا ہے، لیکن جب اس بھوسے کو جانور منہ میں لے کے چگالی کرنے کے بعد باہر نکالے تو کیا حال ہوتا ہے؟ تو اس حال میں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر ڈالا۔ ابرہا جب بھاگا تو اس کو بھی اللہ نے ایک ایسی بیماری مسلط فرما دی کہ اس کا ایک ایک جوڑ جو ہے بدن کا وہ گلتا رہا اور گرتا رہا، یعنی کبھی پاؤں کی انگلیاں گر جاتی، کبھی پاؤں کا کچھ حصہ گر جاتا، کبھی کوئی اور ہاتھوں کا جوڑ گر جاتا، اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد پور گیا اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور تاریخ میں ذلت کا نشان بن گیا۔ تو اس لیے اس واقعے کے اندر علماء نے لکھا کہ یاد رکھو کہ بعض ملحدین اور بعض منکرین جنہوں نے حضور کے معجزات کا بھی انکار کر دیا ہے، بعض لوگوں نے جو ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی معراج وغیرہ کوئی ایسا معجزہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک اسباب کی دنیا تک کی بات تھی۔ آج ہم اگر آپ کو ٹی وی پر ہم آپ کو ایک ٹی وی کی سکرین پہ دوسرے دنیا سے سیٹلائٹ کے ذریعے ایک واقعہ دکھلا دیتے ہیں، اس زمانے میں چونکہ علم اتنا نہیں بڑھا تھا ایسا کوئی واقعہ ہو گیا ہوگا، ورنہ کوئی معجزہ نہیں تھا کہ حضور کو بیت المقدس دکھلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم کنکارڈ قسم کے طیارے بنا کر آواز کی رفتار پہ آدمیوں کو پہنچا سکتے ہیں تو اس زمانے کے اندر بھی کوئی ایسی سواری موجود تھی جس میں حضور جلدی پہنچ گئے ہوں گے، کوئی معجزہ نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں نے انکار کیا۔ اسی طرح انہوں نے قرآن مقدس میں جتنے عذاب آئے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب طوفان آیا، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ انہوں نے کہا جی آج بھی بڑے بڑے ملکوں میں طوفان آ جاتے ہیں، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے کہ وہ طوفان اس لیے آیا تھا کہ وہ لوگ کافر تھے۔ اسی طرح بڑے قوم عاد پہ ہوا کا عذاب آیا تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ انہوں نے کہا جی آج کل آپ نے نہیں دیکھا بعض ملکوں میں ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ پورے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، ہوائی جہاز گر جاتے ہیں، فصلات تباہ ہو جاتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ وہ عذاب تھا اور کافروں کے لیے آیا تھا؟ تو انہوں نے ایسی چیزوں کا بھی انکار کیا ہے۔ انہوں نے زلازل کا بھی انکار کیا،
انہوں نے ہواؤں کے عذاب کا بھی انکار کیا، انہوں نے طوفان نوح کے عذاب کا بھی انکار کیا، انہوں نے میرے مدنی پاک کے معجزات کا بھی انکار کیا، لیکن خدا کی شان ہے کہ اللہ نے اصحاب فیل کا ایک ایسا واقعہ دنیا میں پیش کر دیا کہ آج تک وہ ملحدین اور منکرین بھی اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکے، کہ بھئی اگر وہ ہوائیں ایسے چل پڑتی ہیں تو کیا یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک خاص قسم کے پرندے آئے اور ان کے پاس پتھر ہوں اور وہ پتھر بھی صرف ان پہ گرائیں، مکے والوں پر بھی نہ گرائیں، قریشیوں پر بھی نہ گرائیں، طائف والوں پر بھی نہ گرائیں، صرف ابرہا کے لشکر پہ وہ گرائے، تو اس میں کیا تمہاری تعویل چل سکتی ہے؟ تو یہاں آ کر ان کی زبانیں بھی عاجز آ گئیں، ان کے دماغ بھی ختم ہو گئے اور ان کے عقول بھی تنگ آ گئے کہ اس واقعے کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کیسے کہیں کہ جی ایک پرندہ ایسا پڑھا لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے آتا ہے اور 3 ہی پتھر اٹھا کے لاتا ہے، 4 بھی نہیں اٹھاتا، اور کوئی پرندہ 1 پتھر بھی نہیں اٹھاتا، اور پھر وہ اٹھا کے مکے سے گزر کے جا رہا ہے اور ٹھیک دشمن کی فوجوں پہ پہنچتا ہے اور راستے میں بھی وہ کسی جگہ نہیں گراتا، تو اس سے ماننا پڑے گا کہ واقعی یہ اللہ کا قرآن برحق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی ان پر عذاب کی شکل میں یہ پرندے مسلط کیے تھے۔ اور اسی میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ہاتھیوں کو ایک چڑیا سے مروا ڈالیں، اللہ تعالی چاہیں تو ممولے سے شہبازوں کو مروا ڈالیں۔ کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ یہ کمزور ہے اور یہ بزدل ہے اور یہ غریب ہے، یہ ہم بڑے لوگوں کا کیا مقابلہ کر سکے گا۔ اللہ نے فرمایا میں اگر چاہوں تو ہاتھیوں کو بھی ایک چھوٹے سے پرندے بھیج کے مروا سکتا ہوں۔ اور تیسری بات ہمیں اس واقعہ سورۃ الفیل سے کیا ملی؟ اس میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملا کہ جس سال میرے آقا سرکار مدینہ پیدا ہونے والے ہیں، ان سے پہلے آپ کی نبوت کے جمانے کے لیے، آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے اللہ نے یہ واقعہ پیش کر دیا کہ یہ دیکھ لو کہ جس پروردگار عالم نے ایک مٹی کے گھر کو فرما دیا کہ میرا گھر ہے، حالانکہ وہ مٹی کا گھر ہے، خدا اس میں تو نہیں رہتی۔ اللہ کی صفت ہے وَهُوَ عَالٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ فوق العرش ہیں، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کعبے کے اندر تو نہیں ہیں، لیکن جب کعبے کو کہہ دیا کہ میرا گھر ہے تو اللہ نے فرمایا جس گھر کو ہم نے صرف کہہ دیا کہ میرا گھر ہے، جب اس کے مٹانے کے لیے دشمن آیا تو ہم نے اس کو مٹا ڈالا، اور جس کو میں اپنا نبی بنا کے بھیجوں گا، جس کو میں خاتم الانبیاء بنا کے بھیجوں گا، جس کو میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں گا، اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو اس کا مٹا ڈالنا میرے لیے مشکل ہوگا، اس کا ہلاک کر دینا میرے لیے کوئی مشکل ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس میں یہ سبق بھی ملا اور یہ عبر بھی ملے۔ اور اسی طریقے سے علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جیسے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب دیکھیں کیف فعل ربک، یہاں اللہ نے لفظ کبھی کبھی آتا ہے خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں جعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں عامل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں لفظ فعل کا استعمال ہوا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ خلق کا کوئی کام ابتدا ہو تو وہاں لگایا جاتا ہے، جیسے خلق السماوات والارض، اور جعل کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں کیفیات پر بحث ہو، وجعل الظلمات والنور، اور عامل کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں طلب کے بعد کوئی چیز آئے، اور فعل کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، ان تمام چیزوں کو شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اچھا اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تیرے رب نے، یا یہ نہیں فرمایا کہ رب نے ایسا کیا، بلکہ فرمایا محمد عربی تیرے رب نے، یعنی حضور کو خطاب کیا الم تر کیف فعل ربک، یہ نہیں فرمایا الم تر کیف فعل الرب، فرمایا ربک تیرے رب نے۔ تو مقصد یہ تھا، اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی پاک مکے والوں نے یہ سارا واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا، ابرہا کا آنا بھی دیکھا، ہاتھیوں کا لشکر بھی دیکھا، اور پھر پرندوں سے ان کی بربادی بھی دیکھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بت پرستی سے باز نہ آئے، وہ غیروں کو خدا بناتے رہے۔ لیکن آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن آپ نے میری ربوبیت و الوہیت کا پرچار کیا ہے، تو اس لیے گویا کہ میں رب ہوں بھی آپ کا، یہ اس قابل ہی نہیں کہ میں ان کو اپنی مخلوق بناؤں۔
اس لیے خطاب فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور یہاں پر میں اصحاب الفیل، اصحاب الفیل مانا ہاتھیوں کے دوست، تو ہاتھیوں کے دوست کیوں کہا گیا؟ یہ قاعدہ ہے علماء نے لکھا کہ لفظ اصحاب جو ہے یہ جنس پہ دلالت کرتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ میرا صاحب ہے میں اس کا صاحب، میرا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں، تو اس لیے کہ صاحب جو ہے یہ جنس پہ دلالت کرتا ہے اور اسی لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب اللہ کے کعبے کے خلاف سوچا تو گویا وہ بھی ہاتھیوں کے جنس میں سے جانور بن گئے، اگر انسان ہوتے تو ایسی بات بھی کبھی نہ سوچتے، اگر ان کے اندر ذرے کے برابر بھی انسانیت ہوتی۔ بلکہ علماء نے فرمایا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو صاحب کی نسبت بھی کرنی ہو تو اعلیٰ سے کی جاتی، ادنیٰ سے نہیں کی جاتی۔ لوگ کہتے ہیں جی بادشاہ کا مصاحب ہے، یہ جناب وزیر کا صاحب ہے، یہ جناب فلاں بڑے آدمی کا مصاحب ہے، تو اللہ نے ان کو کہا یہ ہاتھیوں کے مصاحب ہیں، یعنی ہاتھی ان کے بڑے ہیں، یعنی یہ ان سے بھی گم کرتا رہا ہے، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ مشرک جو ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے جانور، یا یہ جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے، کہ جانوروں میں سب سے زیادہ خسیس جانور جو ہے وہ کیا ہے؟ کتا ہے، نجس العین ہے، یعنی جس کے پاک ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، لیکن اس خسیس جانور میں بھی یہ عادت ہے کہ جس گھر میں روٹی ڈالی جائے کہیں چلا جائے اسی گھر میں واپس آ جاتا ہے، اور جو آدمی اس کو روٹی ڈالتا ہو چاہے کتا پاگل ہو جائے، باولا ہو جائے، ساری دنیا کو کاٹے گا اپنے مالک کو نہیں کاٹے گا۔ اللہ نے فرمایا جب بندہ میرا دروازہ چھوڑ کے قبروں پہ سجدے کرتا ہے اور غیروں کے آگے جھکتا ہے وہ تو اس سے بھی ذلیل ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وہ اپنے مالک کو بھول گیا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تمہیں پیدا کیا انسان بنایا اس کو چھوڑ کے غیروں کے آگے جھک رہے ہو، اور پھر کبھی کہتے ہیں جی نہیں ان کے آگے تو ہم نہیں جھکتے، یہ تو صرف سفارشی ہیں، ورنہ ہم مانگتے تو خدا سے ہیں۔ خدا کہتا ہے جاہلو جب میں نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی اپنے علم سے زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو، تو جب میں تمہاری نہ سنتا تو پھر تم میرے لیے سفارشیں بھی ڈھونڈتے۔ جو آدمی بات نہ سنے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی چٹھیاں لے جائے، جس کے ساتھ آدمی کا تعارف نہ ہو آدمی کہتا ہے جی خط لکھ دو مجھے نہیں جانتا، شاید آپ کی وجہ سے میرا کام ہو جائے، لیکن جو خدا سب کو جانتا ہو اور سب کے بنانے والا ہو، اور جس خدا نے حکم دیا ہو کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اچھا اگر اللہ پاک نے کوئی ٹائم بھی رکھا ہوتا کہ جی اگر آپ آفس ٹائم میں دعا کریں گے تو میں سنوں گا، بعد میں نہیں سنوں گا، پھر بھی سفارش کی ضرورت ہوتی۔ اللہ نے فرمایا اذا دعان، جب تیرے بندے سو جائیں میں تو سونے سے بھی پاک ہوں، جب تیرے بندے تھک جائیں میں تو تھکنے سے بھی پاک ہوں، جب تیرے بندے آرام کرنا چاہیں میں تو اس سے بھی پاک ہوں، میں تو حی و قیوم ہوں، جب تم چاہو جس گھڑی چاہو اور جیسے مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر بہت بڑے بڑے عبر اور بہت بڑے بڑے واقعات اور اس کے اندر اس بات رکھا ہے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا، اور اسی سے شان میرے مدنی کی شان رسالت کا اندازہ لگائیں کہ ابھی حضور نے پیدا ہونا ہے اور پیدائش سے پہلے ایسے ایسے واقعات دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں تاکہ اس آنے والے نبی کی عظمت شان کا پتہ چل سکے کہ اس کے آنے سے قبل ہم ایسے ایسے واقعات دنیا میں کہ زمینوں پر اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو تہس نہس کر ڈالا اور آسمانوں پر جنوں اور شیاطین پہ پہرے لگا دیے گئے کہ نہ کوئی زمین پہ اب زیادتی کر سکتا ہے، نہ کوئی آسمانوں کے قریب جا کے غیب کی خبریں چرا سکتا ہے، کیونکہ پیدا ہونے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی شان رسالت کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو بدعات اور حوادث و اہوا سے بچائے۔ بھئی یہ پہلے آپ پوچھ چکے ہیں کہ ایک آدمی نے 2 حج کیے ہیں لیکن مدینہ شریف نہیں جا سکا، اس کے حج کے ساتھ مدینہ منورہ کا تعلق نہیں ہے۔ ایک ہمیشہ یاد رکھیں، مدینہ منورہ کی حاضری، مسجد نبوی کی حاضری علیحدہ چیز ہے اور حج علیحدہ چیز ہے، ہر چیز کا اپنا علیحدہ حکم ہے۔
جیسے زکوٰۃ دینا علیحدہ چیز ہے اور روزہ رکھنا علیحدہ چیز ہے، اسی طرح روزے کا ثواب علیحدہ چیز ہے اور تراویح پڑھنا علیحدہ چیز ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا، جی میں تراویح کیسے پڑھوں، میں نے تو روزہ ہی نہیں رکھا، یعنی ایک گناہ پہلے کیا تھا دوسرا بھی کرنے پہ تیار ہے کہ میں وہ بھی کیوں کروں۔ تو یہ دراصل ہمیشہ یاد رکھا کریں، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہر مسلمان کو صرف مدینے کی زیارت نہیں، مدینے والے کے قدموں پہ چلنے کی توفیق دے، زیارت نصیب کریں اور موت آئے تو وہاں دفن کی جگہ نصیب فرما دے، لیکن حج کے مناسک کے اندر دخل نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 10 حج کرے مدینے نہ جائے، حج اس کا پورا ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ حج نہیں ہوگا۔ ویسے آپ روز مدینے شریف جائیں، والد صاحب وفات پا چکے ہیں، والدہ زندہ ہیں، آپ جس کا بھی چاہیں حج بدل کر سکتے ہیں، ایک دفعہ پوچھ چکے ہیں وہی دو دفعہ نہ پوچھا کریں۔ قرآن مقدس کے اندر کتنی آیتیں اوامر نواہی متشابہات وعد وعید والی، ماشاءاللہ یہ تو اتنا معمولی سی بات ہے، 1 منٹ میں آپ کو جواب دے دوں کہ عجیب آدمی بھیا، اردو کی کوئی تفسیر لے لو، پہ ابتدائی صفحے پہ لکھا ہوا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لے لو، پہلی صفحے میں سارا خلاصہ لکھا ہوا، پڑھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا جو ہے وہ رویا مطلقاً جز نبوت ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ خواب جو ہے یہ 46واں جز ہے، ان میں سے ایک جز ہے، لیکن یہ یاد رکھو جز باقی ہونے سے کل نہیں ہوتا، جیسے قادیانی بدبخت کہتے ہیں نا، جب جز باقی ہے تو نبوت باقی ہے، نبوت حضور کی قیامت تک باقی ہے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جیسے کسی آدمی کی ایک ہاتھ کاٹ کے سڑک پہ ڈال دو تو آدمی آگے یہ کہے گا جی میں نے ہاتھ دیکھا، یہ نہیں کہے گا بندہ دیکھا ہے، حالانکہ ہاتھ اس کی جز ہے۔ اگر اس کی ٹانگ کاٹ کے پھینک دے تو وہ آئے گا جی راستے میں نے دیکھی کسی کی ٹانگ پڑی ہوئی، یہ نہیں کہے گا کہ انسان پڑا ہوا تھا۔ اس لیے اگر ایک جز ہمیں نظر آئے تو یہ نہیں کہ پھر آپ نبوت کے دعوے شروع کر دیں۔ حضور پاک نے امامہ مبارک بھی باندھا ہے، ٹوپی مبارک بھی پہنی ہے، ٹوپی مبارک پہن کے اوپر امامہ بھی باندھا ہے، ویسے آپ رومال باندھیں، امامہ باندھیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں شریعت کے مطابق ہیں، کوئی خلاف نہیں۔ ٹوپ پہننا پتہ نہیں کیا لکھا ہے وہ کہ کبک لگانا، بٹن لگانا، کوئی بات نہیں، بٹن منع نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ازاریر تھے، یہ تو بہت ٹھنڈا ہے بھائی، برف والا پانی کو لے آئے، گرم پانی ہو تو پلا دے کوئی، ٹھنڈا پانی تو میں پی نہیں سکتا نا والے۔ تو اگر بات یاد رکھیں اس زمانے میں کپڑوں کے ازاریر ہوتے تھے، اس زمانے میں بھی حدیث میں نہیں آتا ایک صحابی کے لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے حضور نے کوٹ رکھا تھا، تو جب وہ لینے کے لیے آئے تو حضور نے ہاتھ پکڑ کے ان کے بٹنوں پہ رکھا، فرمایا دیکھو اس کے بڑے خوبصورت بٹن ہیں، وہ تو نابینا تھے نا، تو صحابی بڑے خوش ہو گئے، حضور نے فرمایا میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہے، کوٹ بھی بہت اعلیٰ ہے، اس کے بٹن بھی بڑے خوبصورت، تو اگر بٹن لگانے ناجائز ہوتے تو حضور بٹن کی تعریف کرتے۔ ان بیچاروں کو صرف نظر یہی آتی ہیں چیزیں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک لمبا تھا لیکن موٹی پنڈلی پر تھا، یہ جیسے عام طور پہ اللہ جانتا ہے، ویسے میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، تبلیغی حضرات جو پہنتے ہیں تقریباً یہ زیادہ قریب ہے، یعنی 100% تو میں نہیں کہہ سکتا،